یہ جو نشے کی بیماری ہے اس کا 4 ڈسپلن آف ایگزیکیوشن سے کیا تعلق ہے، اور پھر خاص طور پہ جیسے اس میں پہلا جو ڈسپلن ہے کہ کوئی اصل جنگ پہچان لینا، یہ پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور نشے کی بیماری میں اصل جنگ کیا ہے؟ دیکھیں ہم اس سے پہلے 6 پروگراموں میں ان کے اجزاء پہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو 4 ستون ہیں ان کو ہم نے اکٹھے بھی دیکھا شروع میں، اوور ویو جسے سروے کہہ سکتے ہیں، کہ ہم نے ایک ویو پوائنٹ دیا کہ سوبرائٹی یا ریکوری کو اگر آپ اپنی حقیقی زندگی میں اس خواب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے، تو آپ کو ان 4 ستونوں پہ یا 4 دنائی کے طریقوں پہ یا 4 چراغوں کے ذریعے روشن کیا جائے گا۔ عام طور پر جب ہم کسی چیز کے اجزاء پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک ابتدائی لرننگ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن کسی چیز کو الگ الگ سے اس کے اجزاء کے طور پر دیکھنا ایک اور بات ہے، لیکن کیمرے کا اینگل ذرا وائڈ کر کے چاروں کو اکٹھے دیکھنا ایک بالکل اور بات ہے۔ دیکھیے پہلا ستون جو ہے وہ نشے کے مریض کی زندگی میں یا اس گھر کے حوالے سے کہ جو نشے سے متاثرہ گھر ہے، پہلا ستون یہ بتاتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جو ابھی بہت زیادہ فلیئر اپ ہوا ہے، کون سی بات ہے کہ جس نے بہت پریشان کر رکھا ہے، اور کون سا پہلو ہے جس پہ اگر توجہ نہ دی گئی تو باقی جن چیزوں پہ بھی ہم توجہ دیں گے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا ستون جی یہ ہے، میں دوسرے کا بعد میں ذکر کروں گا، تیسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ حتمی اور آخری نتیجہ کیا چاہیے، سرکاری اور غیر سرکاری حتمی اور آخری نتیجہ یہ چاہیے کہ نشے سے نجات ہو اور زندگی اچھے خوشحالی کے انداز میں آگے چل پڑے۔ یہ لافٹی گول ہے، بہت اونچا گول ہے، بہت اونچا ٹارگٹ ہے۔ اور دوسرا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروگرس کو کیسے میئر کریں، پیمائش کیسے کریں، سکور بورڈ کیسے ہو، کیونکہ سکور بورڈ کے بغیر جوش پیدا نہیں ہوتا کسی کھیل میں۔ اور جو چوتھا ستون ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے نشے کا مریض سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، فیملی سٹیک ہولڈر ہے، علاج کرنے والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپس میں جواب دہی کا ایک نظام بنائیں کہ ہر روز جو کام کیا جاتا ہے ہفتہ وار یا ماہانہ بنیادوں پر جیسے بھی مناسب ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گول سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں جواب دہی کی جائے، کچھ اس طرح کہ ناراضگی پیدا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، شور نہ ہو، اور امن اور سلامتی کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ انسانوں کی نیتیں کتنی بھی اچھی ہوں، جی اگر جواب دہی کا سامنا ہمیں نہیں ہوتا تو نیتیں سو جاتی۔ تو نیتوں کو جگائے رکھنے کے لیے جواب دہی کا عمل بہت ضروری ہے، پر جواب دہی کا مطلب کسی کو تکلیف دینا، ذلت میں مبتلا کرنا، شرمندہ کرنا یا غصے کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اور یہ جو چوتھا ستون ہے یہ اصل میں روح پیدا کرتا ہے اس سارے پروگرام کی۔ اب یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں 4 ستون اور ہم نے ان کو باری باری بیان بھی کیا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو ہم باری باری کریں گے، تو نہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے آسانی کے لیے اس کو باری باری بنایا۔ ایک ہی وقت میں آپ چاروں ستون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی آپ ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا جو بڑا رولا ہے یا شور ہے یا جو پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس نے بہت تکلیف پیدا کی ہوئی ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یا آج کا یہ مسئلہ ہے کہ مریض علاج کے لیے تیار نہیں ہو رہا، یا آج کا یہ مسئلہ ہے کہ مریض علاج کے اندر ہے اور علاج سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو ٹچ اینڈ گو میٹنگ میں کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں رہنا، میں تو بس قسم کھا لی ہے، اب میں نشہ نہیں کروں گا۔ تو آج کا مسئلہ کیا ہے کہ مریض ڈینائل میں ہے، یا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مریض سچ بولنے پہ آمادہ نہیں ہے، یا آج کا مسئلہ ہے کہ جس مریض کا ارادہ تھا اس کا ارادہ ٹوٹ گیا اور اب وہ علاج کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ایک محبت لوٹ کر آ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ سے دور نہیں رکھ سکتے اس کو،
کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے کئی مہینوں یا سالوں سے ہر وقت اپنے مریض سے جڑے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اس کو چیک کرتے ہیں، اور جب گھر میں وہ نظر نہیں آتا، علاج گاہ میں ہوتا ہے، تو ان کو ہال پڑتے ہیں، تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ جو روگی کیفیت ہے اس کے تحت وہ بعض اوقات کہ تو علاج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کا مسئلہ، اور پھر اسکور بورڈ کی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفنسز مریض نے اپنے ٹھیک کیے ہیں، دفاعی رویے چھوڑے ہیں، کیا سچ بولنا شروع کیا ہے، ٹھیک یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے، نشے سے بحالی کا پروگرام ہے، اس میں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، یا فیملی انٹرونشن ڈیٹا اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ پہلی ملاقات میں جو فیملی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو فیملی محبت سے لبالب بھری ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کہتی جی مٹی پاؤ آگے دیکھو۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ نے لکھنی ہے اور ڈیٹیل میں لکھنی ہے، ڈسکرائب کرنی ہے کہ کیا ہوا تھا، کب کب ہوا تھا، کتنی تکلیف پہنچی تھی، کتنا صدمہ اور نقصان ہوا تھا، اور پیچھے نشے کا معاملہ تھا۔ یہ انٹرونشن ڈیٹا ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ ہم نے مریض کی عزت خراب کرنی ہے، یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ریئلائزیشن ہے، جو کہ سبھی چاہتے ہیں کہ پیدا ہو، وہ ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنے سے پیدا ہوگی۔ اور پھر اگلے مرحلوں میں آپ سمجھ لیں کہ بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، پروگرس چیک کرنی ہوتی ہے، اور ہمیں جو انٹرونشن ڈیٹا کے علاوہ بہت سارے کام